1 گھنٹے کے اندر 7ویں دفعہ اس کا موبائل بجا تو تنگ آ کر اس نے موبائل ہی سوئچ آف کر ڈالا تھا۔ کس کی بار بار کال آ رہی ہے تمہیں؟ تم کچھ پریشان بھی لگ رہے ہو۔ کامران نے جانچی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اذلان شاہ نے بیزاری سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ ڈیڈ کی کال ہے۔ 3 سال بعد واپس آیا ہوں میں، لیکن آج بھی وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لہجے سے تلخی چھلک رہی تھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر نے ڈرنک کا گلاس اس کے سامنے کیا تو اس نے گلاس اٹھا لیا۔ کامران نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ 3 سال بعد آج UK سے واپس آئے اور آتے ہی تم میری شادی میں شرکت کرنے کے لیے آ گئے۔ تمہیں اپنے ڈیڈ سے ملنے تو جانا چاہیے تھا نا؟ تمہاری ماں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ کامران جانتا تھا یہ ساری باتیں اسے کہنا فضول ہے، اور وہی ہوا۔ اذلان کاظمی کے چہرے پر سرخی بکھر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اگر تم نے وہی ساری باتیں کرنی ہیں تو میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ مامشکل خود پر ضبط کر رہا تھا۔ اس کی گری آنکھوں میں نفرت چھلک رہی تھی، کسی انجانی وجود کے لیے نفرت۔ کامران نے افسوس سے اپنی وجہ دوست کو دیکھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، بلیک کلر کی نفیس سے ڈنر سوٹ میں ملبوس وہ بے حد پرکشش لگ رہا تھا، اتنا کہ شادی میں موجود ہر لڑکی ایک بار تو ضرور اس کو مڑ کر دیکھتی تھی، مگر وہ تھا کہ ہر چہرے، ہر وجود سے لاتعلق تھا۔ دلہن کی گاڑی حال کے باہر آ چکی تھی۔ کامران نے عجلت میں اپنا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ وہ دولہا تھا، اسے باہر موجود ہونا ہی تھا۔ اذلان کاظمی نے جیب سے موبائل نکال کر سوئچ آن کیا۔ اسے ایک ضروری کال آنی تھی۔ وہ زیادہ دیر فون سوئچ آف رکھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن فون آن کرتے ایک دفعہ پھر ڈیڈ کی کال اس کے نمبر پر آنے لگی تھی۔ جھنجھلا کر اس نے موبائل واپس ٹیبل پر پٹکا۔ آخر ڈیڈ کو بتایا کس نے کہ میں واپس آ گیا ہوں؟ لب بھیج کر اس نے ٹیبل پر مکہ مارا۔ آس پاس موجود کئی افراد اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اذلان کاظمی نے اپنی بیزاری چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ مرکزی دروازے سے کامران اپنی دلہن کو لے کر اندر جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے دلہن کے رشتہ دار بھی تھے۔ اذلان کاظمی چند لمحے تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر یکدم ٹھٹکا۔ بے اختیار ہی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جوس کا گلاس چھلک گیا تھا۔ دلہن کے سرخ رنگ کے جوڑے کے عین پیچھے سے سیاہ رنگ کی ساڑی کی ایک جھلک دکھائی دی تھی، اور جس لڑکی نے وہ ساڑی پہن رکھی تھی وہ حسن کا کوئی مجسمہ تھے۔ دراز قد، نازک سی جسامت والی وہ لڑکی جس نے بلیک بالکل سادہ ساڑی پہن رکھی تھی، فل سلیوز اور فل بلاؤز کا ساتھ اس کے جسم کا 1 انچ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سہج سہج کے باریک ہیل پر قدم اٹھاتی وہ ایک ہاتھ سے اپنی ڈارک براؤن کرلز کیے ہوئے بالوں کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اذلان کاظمی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، نہ ہی اس شور شرابے سے کوئی خاص خوش دکھائی دے رہی تھی۔ کامران دلہن کو لیے اسٹیج کی طرف بڑھا تو باقی تمام رشتہ دار بھی ہنسنے مسکراتے ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ صرف وہی تھی جو ہر کسی سے کترا کر دائیں طرف کو لگے ٹیبل پر جا بیٹھی تھی۔ اذلان کاظمی کی نگاہوں نے بے اختیار اس کا جائزہ لیا۔ وہ بار بار اپنے کندھوں کو ہلکا سا دباتی تھی جیسے شدید تھک چکی ہو۔ وہ کوئی عام مرد ہوتا تو 100 دفعہ سوچتا، بات کرتا، لڑکی سے اس کا نمبر لیتا یا کوئی اور بال چلتا، مگر وہ اذلان کاظمی تھا۔ آج تو کوئی لڑکی اسے بھائی ہی نہیں تھی، اور اب جب بھاگ گئی تو اس نے دیر نہیں کی۔ جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ لڑکی کی ٹیبل کی سمت جاتا کسی نے اسے پکارا تھا۔ وہ جھنجھلا کر پلٹا، مگر پلٹتے ہی اسے اپنے چہرے کے تاثرات درست کرنے پڑے۔ اس کے سامنے شہر کا جانا مانا بزنس ٹائکون دلاور جاوید کھڑا تھا۔ ارے اذلان صاحب، آپ کب UK سے واپس آئے؟ بڑی دھوم ہے آپ کے ریسرچ پروجیکٹس کی۔ آپ کو تو اپنی فلم بنا لینی چاہیے، جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ دلاور جاوید نے بڑے اتفاق سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ اذلان بامشکل مسکرایا۔ اسے اپنی تعریف سننا کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ جی انشاءاللہ ضرور، ابھی تو UK سے واپس آیا ہوں، اس بارے میں پلان کروں گا۔ اذلان نے مڑ کر ایک نظر لڑکی پر ڈالی۔ وہ ابھی تک اپنی ٹیبل پر تھی۔ اسے بے چینی سے ہوئی کہیں وہ اٹھ کر چلی نہ جائے، لیکن دلاور جاوید نے اسے جانے نہیں دیا۔ مزید کوئی نئی بات چھیڑ دی تھی۔ وہ اذلان کاظمی سے متاثر نظر آ رہا تھا۔
یوں بھی یو کے ہونے کے باوجود پاکستان کی بزنس کمیونٹی میں اذلان کافی فیمس تھا۔ وہ اکثر ریسرچ پروجیکٹس کا حصہ بنتا رہتا تھا اور آئے روز ہی اخبارات اس کی تعریف میں کالم شائع کرتے تھے۔ وہ کوئی انجان چہرہ نہیں تھا۔ ارے آپ رکیں، مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ دلاور جاوید نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اذلان کاظمی نے جھنجھلاہٹ بڑے انداز میں مڑ کر دیکھا۔ لڑکی اب اپنی کرسی سے اٹھ رہی تھی۔ اسے دلاور جاوید پر غصہ آیا، مگر وہ لڑکی کہیں اور نہیں گئی، وہ انہی کی سمت آ رہی تھی۔ اذلان کاظمی کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہوئی۔ جیب میں رکھا ہوا اس کا فون ایک دفعہ پھر بج رہا تھا۔ موبائل نکالا تو اسے ڈیڈ کے نمبر سے ایک میسج ریسیو ہوا تھا۔ تم میری کال ریسیو نہیں کر رہے اذلان، گھر واپس کیوں آنا نہیں چاہتے؟ انہوں نے مختصر سا سوال پوچھا تھا۔ اذلان نے اپنا سر جھٹکا۔ آپ کسی گنوار اور پینڈو بھانجے کی وجہ سے، جسے آپ نے میرے ساتھ باندھ رکھا ہے، جب تک آپ مجھے طلاق کی اجازت نہیں دیں گے میں گھر نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا ڈائیورس پیپرز میں اپنے ساتھ لاؤں گا، اس پر سائن کر دوں گا۔ بس یہی صورت ہے میری واپسی کی۔ اگر قبول ہے تو ہاں کہیے، میں آج رات ہی گھر واپس آ جاؤں گا۔ میسج مکمل کر کے اس نے بھیج دیا۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے اس نے سر اٹھایا۔ ایک مسحور کن خوشبو اسے آ کر ٹکرائی تھی۔ وہ سحر زدہ سا ہونے لگا۔ سیاہ ساڑی میں لپٹی اور نازک سی لڑکی ان کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان سے ملی اذلان کاظمی، اس لڑکی میں میری جان ہے، میرا بہت خاص رشتہ ہے اس کے ساتھ۔ دلاور جاوید نے انتہائی محبت سے اس کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ اذلان کاظمی کا دماغ بھگ اڑا۔ لڑکی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، اس نے سلام کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اپنی لمبی پلکوں کو چپکا کے اس نے بس ہلکا سے سر کو خمتیا تھا۔ اذلان کے سامنے پڑا موبائل ایک دفعہ پھر روشن ہوا۔ اس نے سن پڑتے حساب کے ساتھ ایک نظر موبائل پر ڈالی۔ ڈیڈ کا میسج ریسیو ہوا تھا اور ساتھ ایک تصویر بھی تھی۔ ٹھیک ہے، تم طلاق دے دو، ویسے بھی آبرو واپس حویلی جا چکی ہے۔ یہ تمہاری وہ بیوی ہے جسے تم طلاق دینے کی بات کرتے ہو۔ ڈائیورس پیپر لیتے آنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کسی سحر زدہ انسان کی طرح اذلان کاظمی تصویر کھولی۔ کوئی پہاڑ سا تھا جو اس کے وجود پر ٹوٹا تھا۔ سادہ سے شلوار قمیض میں ملبوس، ڈارک براؤن بالوں والی مسکراتی وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ وہی تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اذلان کاظمی نے بے یقینی سے سر اٹھایا۔ دونوں لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی وجود۔ اس نے بے یقینی سے تصویر کو زوم کیا۔ کیا ہو گیا اذلان صاحب، آپ کسی پریشانی کا شکار لگتے ہیں؟ دلاور جاوید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فون بے اختیار اذلان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اس کی بیوی تھی۔ ان کا کیا نام ہے؟ سرسراتے ہوئے اس کے لبوں سے بس اتنا نکلا تھا۔ دلاور جاوید ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا حسن ہر کسی کو ایسا ہی کر دیتا ہے، ویسے اس کا نام آبرو ہے، آبرو علی شاہ۔ دلاور جاوید نے اذلان کاظمی کے کانوں میں سور پھونک دیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر آبرو کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلا کے اسے خود سے قریب کیا۔ وہ جیسے جبرن مسکرائی تھی۔ اذلان کے اندر چناکے سے کچھ ٹوٹا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ پوری قوت سے اس نے دلاور جاوید کو پیچھے دھکیلا۔ تمہاری ضرورت کیسی ہے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ ہلک بڑھ دھارا تھا۔ حال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس کی آواز پر ہر کوئی اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگا تھا۔ دلاور جاوید لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر سبکی پھیل گئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ کیسی بیوی؟ کون سی بیوی؟ آبرو یہ شخص کیا کہہ رہے ہیں؟ دلاور کو یہ سب برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آبرو کا رخ اپنی جانب موڑا، مگر اذلان کی برداشت جو ہے جواب دے رہی تھی۔ اس نے آبرو کو بازو سے پکڑ کر اپنی سمت گھسیٹا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ میری بیوی کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ غرا کر بولا تھا۔ سیاہ ساڑی والی وہ لڑکی بالکل کسی پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت تھی۔ اذلان کو اس کا لمس محسوس ہوا۔ وہ اس کی سمت پلٹا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اسی لڑکی نے زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ سارے حال پر یکدم خاموشی چھا گئی۔ لوگ مڑ مڑ کر یہ تماشا دیکھنے لگے تھے۔ کس حق سے آپ مجھے ہاتھ لگا رہے ہیں؟ دور ہٹے مجھ سے، آخر ہیں کون آپ؟ آبرو نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے تھے۔ وہ بے اختیار اپنے بازو کو مسل رہی تھی جیسے اسے اذلان کاظمی کے لمس سے تکلیف پہنچی۔ تم میری بیوی ہو آبرو، نکاح ہوا تھا ہمارا 3 سال پہلے۔ میں اذلان ہوں، اذلان کاظمی، کیا بھول گئی ہو؟ اذلان تیزی سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تھا۔
وہ قدموں سے ذرا سا چھوٹی تھی. اذلان کی بات اس کی ساکت وجود میں سے درار سے ابھری تھی. وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی. میں کسی اذلان کاظمی کو نہیں جانتی. دور ہٹ جاؤ مجھ سے اور آئندہ کبھی میرے پاس مت آنا. لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی ذرا سا پیچھے ہٹی تھی. شاید اس کا لمبا پہلو ہیل کے نیچے آیا کہ ہلکا سا لڑکھڑائے. اذلان کاظمی بے اختیار آگے بڑھا تھا مگر اس سے پہلے کہ اسے سنبھالتا دلاور جاوید نے آگے بڑھ کر آبرو کو سہارا دے دیا تھا. چلے یہاں سے پلیز، میں ایک اور لمحہ بھی یہاں نہیں رہ سکتی. اس کی بھیگی آواز اذلان کی سماعتوں سے ٹکرائی. وہ دلاور کو وہاں سے جانے کا کہہ رہی تھی. اذلان کے دل پر گویا کسی نے پاؤں رکھ دیا. آخر یہ سب کیا چل رہا ہے؟ یہ میری بیوی ہے، تمہیں میری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ ایک دفعہ پھر دھاڑا. دلاور جاوید نے مڑ کر ایک ملامتی نگاہ اس پر ڈالی. آس پاس لوگوں کا پورا مجمع جمع ہو چکا تھا. اذلان نے اپنی دونوں مٹھیاں بیندھ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا. یہ اس کی دوست کی شادی تھی. وہ اپنے دوست کی شادی کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا. وہ پہلے ہی کافی تماشا کھڑا کر چکا تھا. ایک جھٹکے سے اپنا موبائل ٹیبل سے اٹھاتے وہ پلٹا مگر ساڑی والی وہ لڑکی گم ہو چکی تھی. دلاور اسے لے جا چکا تھا. لوگ تتر بتر ہونے لگے. تماشا ختم ہو چکا تھا. بے یقینی سے اذلان کاظمی نے موبائل پر نظر آتی اسکرین کو زوم کیا. وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی گال میں پڑتا ہوا ڈمپل. یہ وہی لڑکی تھی. یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اس لڑکی کی تصویر کیوں نہیں دیکھی؟ صرف نکاح نامے پر دستخط کیوں کر دیے؟ وہ شدید پچھتاوے کی زد میں تھا مگر اس کے سامنے ہزاروں سوالات اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اگر وہ اس کی بیوی تھی تو دلاور کے ساتھ کیوں تھی؟ کیا رشتہ تھا اس کا اور دلاور کا؟ ایک نکاح کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح تو نہیں کر سکتی تھی. اور جتنا وہ اسے جانتا تھا گاؤں میں رہنے والی ایک گنوار پینڈو لڑکی تھی. اذلان کاظمی نے بے بسی سے اپنے لب پینچے. اسے وہ فون کال یاد آئی جو نکاح کے سنتے اس نے اس لڑکی کو کیا تھا. آبرو علی شاہ کو مزید وہاں روک نہیں سکا تھا. موبائل اٹھاتے تیزی سے حال سے باہر نکل آیا تھا. اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا. 3 سالوں بعد اذلان کاظمی اپنے گھر میں داخل ہوا تو زمان کاظمی اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے. نماز پڑھتی زبیدہ بیگم سلام تک نہ پھیر سکی. ایسی بھی کیا ناراضگی ہے تمہیں اذلان؟ اگر تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو تو طلاق دے دو، لیکن ہم لوگوں سے اپنا رشتہ تو مت توڑو. زمان کاظمی کی آواز آنسوؤں میں بھیگ گئی تھی. اپنے اکلوتے اور جوان بیٹے کے سامنے آج انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. اذلان کاظمی بسی سے اپنے ماتھے کو مسلا. یہ جو تصویر آپ نے مجھے بھیجی، کیا یہ واقعی وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا؟ اس نے موبائل ٹیبل پر کھسکایا. زمان کاظمی کے چہرے پر الجھن پھیل گئی. تو پھر بھلا میں تمہیں کسی اور کی تصویر کیوں بھیجوں گا؟ یہ تصویر بھی میں نے صرف اس لیے بھیجی کہ شاید تم اپنا ارادہ بدل دو، لیکن فکر مت کرو، ہمیں کوئی اعتراض. ان کا جملہ ادھورا رہ گیا تھا. اذلان کاظمی نے ڈھال سے انداز میں ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا تھا. ڈیڈ، میں آج اس لڑکی سے ملا، لیکن ایک بالکل ڈفرینٹ حلیے میں. وہ کسی بزنس آئیکن کے ساتھ تھی. اس وقت سے میرا خون کھول رہا ہے. وہ میرے نکاح میں اور کیسے کسی اور مرد کے ساتھ؟ اس نے شدت ضرب سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی. سنہری آنکھوں میں سرخی جھلکنے لگی تھی. ڈیڈ نے حیرت سے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا. ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابرو اس وقت اپنی حویلی میں ہی موجود ہے. وہ یہاں شہر آتی تو مجھے پتہ ہی ہوتا. میری بہن کی بیٹی ہے وہ حیران تھے. انہوں نے جیب سے فون نکال کر کال ملائی. چند لمحے وہ کسی سے بات کرتے رہے. دیکھا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. ابرو اپنی حویلی میں موجود ہے، تم چاہو تو وہاں جا کے اسے ایک دفعہ مل لو. ان کے انداز میں امید جھلک اٹھی تھی. بند مٹھی کو لبوں پہ جمائے چند لمحے انہیں دیکھتا رہا. زبیدہ بیگم اس کے آنے پر خوشی سے نہال ہو رہی تھی مگر اذلان فی الحال یہاں رکنا نہیں چاہتا تھا. جو سوالات اس کے اندر اٹھ رہے تھے اسے ان کے جواب چاہیے تھے تو اس نے آرام کرنے کی بھی زحمت نہیں کی. صرف اپنے کپڑے بدلے، سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنا اور الٹے قدم میں کاظمی پیلس سے باہر نکل گیا تھا. اس کا رخ اس کچی پکی سڑکوں والے گاؤں کی طرف تھا جس کی مٹی سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں جڑے ہر رشتے سے اس کا دل گھبراتا تھا کیونکہ وہ جدید دنیا کو پسند کرنے والا ایک ایلیٹ کلاس مرد تھا. اسے یاد تھا 3 سال پہلے جب اس کا UK کا ویزا کنفرم ہو گیا تھا تو وہ کتنا زیادہ خوش تھا. پورے خاندان میں اس کی ذہانت و وجاہت کے چرچے تھے مگر وہ کسی کو خاص تک نہیں ڈالتا تھا. پہلے اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا بہانہ بنا کر ہمیشہ خاندان کے تقریب میں جانے سے کتراتا آیا تھا مگر اس روز جب وہ اپنا بیگ پیک کر رہا تھا زبیدہ بیگم نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا. آج شام کو تمہارا نکاح ہے اذلان، تمہاری پھپھو کی بیٹی کے ساتھ.
اماں کی آواز بجھی ہوئی تھی۔ وہ گویا کرنٹ کھا کر پلٹ۔ کیا مطلب ہے نکاح؟ آج رات کو میری فلائٹ ہے اماں جان۔ آپ فلائٹ اور نکاح کو ایک دوسرے کے ساتھ کنفیوز تو نہیں کر گئی؟ اسے اپنی ماں کی سادگی پر حیرت ہوئی تھی۔ جب ہی مسکراتے اس نے اپنی آخری چیٹ طے کر کے سوٹ کیس میں رکھی۔ زبیدہ بیگم نے گہری سانس لی۔ فلائٹ سے پہلے ہی تمہارا نکاح ہے۔ تمہارے بابا جان کا حکم ہے کہ تمہارے نکاح کر کے تمہیں UK بھیجا جائے گا، ورنہ تم باہر جا کر واپس نہیں آؤ گے۔ یوں بھی انہوں نے اپنی بہن کو زبان دی ہوئی ہے، کئی سالوں سے۔ اسلان قاسمی کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے مڑ کر ماں کو دیکھا۔ ان کا رنجیدہ چہرہ بتا رہا تھا وہ جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جہاں سلمان قاسمی واقعی فون پر رشتہ داروں کو مدعو کر رہے تھے۔ یہ کیا مذاق ہے ڈیڈ؟ کیسا نکاح اور کس کے ساتھ؟ کون ہے وہ لڑکی جسے آپ نے میری شریک سفر کے لیے پسند کر لیا ہے؟ میں فی الحال ایسا کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ زمان قاسمی نے کچری نگاہ اپنے خوبرو بیٹے پر ڈالی جس کی آزاد منش فطرت انہیں اکثر ڈرا دیا کرتی تھی۔ نکاح تو تمہیں کر کے جانا ہی ہوگا اسلام، ورنہ تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میری بیوہ بہن سالوں سے اپنے سسرال والوں کا ظلم و ستم برداشت کر رہی ہے۔ میں نے اسے زبان دی تھی کہ اس کی بیٹی کو اپنی بہو بناؤں گا، اور اب وقت آ گیا ہے۔ وہ لوگ بس یہاں پہنچنے والے۔ اسلان قاسمی کا سارا خون سمٹ کر اس کے سر میں جمع ہو گیا۔ اسے 2 ٹوک انکار کر دیا تھا، مگر اس کے انکار کے جواب میں زمان قاسمی نے واضح طور پر اسے ہر رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ان کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر اسلان قاسمی کو کسی خطرے کا احساس ہوا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے دل کے مریض تھے۔ جانتا تھا اگر ذرا بھی بات ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تو انہیں دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ اسے عابر نام اس لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوئی جس پر ہونے والے ظلم و ستم کی وجہ سے اسے یہ نکاح کرنا پڑ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا نکاح، لب بھینچ کر اس نے بے تاثر انداز میں کہا۔ گھر میں اکا دکا مہمان جمع ہو چکے تھے۔ وہ کسی کی بھی شکل دیکھے بغیر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ چند گھنٹوں بعد اس کی فلائٹ تھی۔ وہ خواب پورے ہونے جا رہا تھا جس کا اس نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا۔ وہ بزنس کی ڈگری مکمل کر چکا تھا، صرف ایک اسپیشل کورس کے لیے UK جا رہا تھا، لیکن اب سب کچھ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے کمرے میں آ کر اسے مولوی کے آنے کی اطلاع دی تو اس پاٹ انداز میں قدم اٹھاتا نیچے چلایا۔ سامنے صوفے پر سرخ رنگ کی گٹری بنی اس لڑکی کو دیکھ کر اسے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے لمبا سا گھونگھٹ نکال رکھا تھا، سرخ رنگ کے بھڑکتے ہوئے کامدار لباس میں۔ وہ کیا تھی، کیسی تھی؟ اسلان قاسمی نے نظر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا۔ بس پاٹ انداز میں اس نے ہر اس صفحے پر دستخط کر دیے جہاں جہاں مولوی نے اشارہ کیا۔ دستخط مکمل ہوتے ہی وہ پین پھینکتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے آپ سب لوگوں کی خواہش پوری کر دی۔ اب میں کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ اس کی بات پر سب نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ میں UK جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں تو اس بوجھ کو میرے پیچھے روانہ مت کیجیے گا۔ اپنے اس تحفے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، کیونکہ مجھے ایسی گنوار اور پینڈو لڑکی نہیں چاہیے جسے میں اپنی بیوی کے طور پر متعارف نہ کروا سکوں۔ زہر اگلتے ہوئے کہتے اس نے بس ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کا جھکا سر مزید جھک گیا تھا۔ زمان صاحب نے بے اختیار ماتھے پر آیا پسینہ پہنچا۔ رشتہ دار دبی دبی آواز میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ زبیدہ بیگم سے روکنے کی کوشش بھی کی مگر وہ رکا نہیں۔ نیچے ایک آرام سمجھ گیا تھا، پتہ نہیں کون چلا رہا تھا اور کس پر۔ اسلان قاسمی رکا نہیں، اپنا سوٹ کیس اٹھاتے وہ اسی رات قاسمی پیلس سے نکل گیا تھا۔ 3 سال اس نے UK میں اس طرح سے گزارے کہ گھر سے آئی ہر کال کو نظر انداز کر دیتا۔ زبیدہ بیگم کے آنسو، زمان صاحب کی بگڑتی صحت، کسی چیز نے اسے واپس آنے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ آیا بھی تھا تو صرف اپنی مرضی سے اور اس شرط پر کہ اس لڑکی کو طلاق دے گا جس کی شکل تک اس نے نہیں دیکھی تھی۔ حویلی کی لوکیشن پر پہنچنا آسان تھا۔ اس حویلی میں اس کی پھپھو عرصہ پہلے بیاہ کر آئی تھی۔ گاڑی سے اتر کر اس نے حویلی کے بلند و بالا دروازے کو دیکھا۔ ان میں سے کوئی شخص مجھے پہچانتا بھی ہوگا یا نہیں؟ اس نے بے ہوشی سے بالوں میں ہاتھ چلایا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور اس وقت حویلی کے اندر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دستک دیتا کھٹک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر آ جاؤ صاحب جی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ وہ حیران ہو تو اندر چلا آیا۔ آپ کے آنے کی اطلاع حویلی میں پہنچا دی گئی تھی، آپ اندر چلے جائیں۔ چوکیدار نے مکان کے انداز میں اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ گاڑی کی چابی سے دیکھ کر خود اندر چلا گیا۔ پوری حویلی سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی، کوئی زیر روح نہیں جاگ رہا تھا۔ اسے تذبذب ہوا۔
اگر کوئی جاگ ہی نہیں رہا تو مجھے کمرہ کون دکھائے گا؟ اور ڈیڈ نے تو کہا تھا آرزو یہیں سی حویلی میں ہی ہے۔ اس نے بے اختیار چاروں طرف نظریں گھمائیں۔ اس کی قدموں کی آہٹ تھی یا کیا کہ ایک طرف سے ایک ملازمہ نمودار ہوتی دکھائی دی۔ آپ کا کمرہ اس طرف ہے۔ ملازمہ کی آواز میں بھی کوئی تاثر نہیں تھا، مگر اذلان کو حیرت ہوئی۔ ان سب لوگوں کو تو مجھ سے نفرت کرنی چاہیے، لیکن میرے ڈیڈ کے کہنے پر بھی اتنی عزت دے رہے ہیں مجھے۔ ملازمہ نے اسے کمرے میں پہنچا دیا اور خود چلی گئی۔ صاف ستھرا سا کمرہ تھا، فرنیچر بھی قیمتی تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہوا تو نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کمرے میں ہوگی، مجھے اس سے ملنا ہے۔ وہ شدید بے قرار تھا۔ ملازمہ کھانا لے آئی تھی اور اب دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ ہلکی سے آہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا اور چوڑیوں کی چنکار اندر آئی۔ اذلان نے حیرت سے سر اٹھایا اور اپنی جگہ پر جامد رہ گیا۔ آنے والی وہی تھی، اس کی سکون کی قاتل۔ اتنی گرمی میں بھی اس نے گلابی رنگ کا کامدار بھاری بھرکم سے جوڑا پہن رکھا تھا۔ دوپٹے سے ماتھے تک گھونگھٹ نکالا ہوا تھا، ہاتھوں میں بھر چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑی تھی۔ ہائے اللہ، پکڑ بھی لے کھانے کی ٹرے، اب تو میرے ہاتھ میں بھی درد کرنے لگے۔ وہ بولی تو اس کے لہجے سے دیہاتی پن چھلکا۔ اذلان کا دل ڈوبنے لگا۔ تم ابرو ہو نا؟ میری؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ابرو نے یکلخت ہاتھ سے اپنا گھونگھٹ پیچھے کیا، اس کا دمکتا چہرہ واضح ہو گیا۔ اذلان کی نگاہیں بھی یقینی سے پھیلی۔ وہ دوپٹہ لبوں میں دبا کر ہنس رہی تھی۔ جی میں ہی ہوں آپ کی وہ۔ اس کا انداز بالکل بھی ایسا نہ تھا جو دل میں اتر سکتا۔ اذلان کی نگاہوں میں سیاہ ساڑی والی لڑکی گھوم گئی۔ شکل و صورت ایک تھی مگر انداز بالکل مختلف۔ وہ جیسے کھڑا تھا ویسے واپس بیٹھ گیا۔ آپ کو کچھ ہوا ہے جی؟ کیا میں آپ کا سر دبا دوں؟ ابرو نے یکدم گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اذلان کو بے حد برا لگا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آدھی رات کو اس طرح میرے کمرے میں موجود ہو؟ کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ چلی جو یہاں سے۔ اس کا رہ جانا چاہتے ہوئے بھی سخت ہو گیا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ آرزو نے حیرت سے پلکیں چپکائیں۔ برا کیوں لگے گا جی؟ آپ تو میرے وہ ہیں نا، ہمارا تو نکاح ہوا تھا جی۔ اور اب تو امی جی کہہ رہی تھیں آپ کو عقل بھی آ گئی ہے۔ خالص دیہاتی لہجے میں اس کی معلومات میں اضافہ کر رہی تھی۔ اذلان شاہ نے لب کھینچ کر خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ عقل آ نہیں گئی تھی، عقل چلی گئی تھی جو میں یہاں چلا آیا۔ ایک چہرے کے کئی لوگ ہو سکتے ہیں دنیا میں، لیکن ایک ہی نام؟ اس نے بے بسی سے پیشانی رکھی۔ وہ جو لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی اس کا نام بھی تو ابرو ہی لیا تھا، دلاور نے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ ایک جھٹکے سے پھر سے اٹھا۔ تمہاری کوئی جڑواں بہن ہے کیا جو شہر میں رہتی ہو، بالکل تمہاری جیسی شکل و صورت والی؟ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ابرو نے معصومیت سے پلکیں چپکائیں۔ نہیں جی، میں ایک ہی ہوں۔ میرے پیدا ہونے کے بعد ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا، پھر اور بچے اماں کے کہاں سے ہوتے؟ وہ پھر سے دوپٹہ دانتوں میں دبا کر ہنسنے لگے۔ اذلان کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس جیسے میچور شخص کو ایسا بےہودہ مذاق کہاں سے پسند آتا؟ الٹا سے سامنے کھڑی ابرو سے وحشت ہونے لگی تھی۔ تم پلیز چلی جاؤ، مجھے کچھ چاہیے ہوگا تو میں ملازمہ کو بلا لوں گا۔ خود پر ضبط کرتے اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ابرو نے ہاتھ کی انگلی کو ذرا سا دانتوں میں دبایا۔ جی بڑھ کے اسے دیکھا اور پھر ہنستی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اذلان چکراتے سر کو سنبھالتے واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے بڑی غلطی ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی وہ نہیں تھی، وہ تو کوئی اور تھی جو نہ جانے دلاور جاوید کے ساتھ کس رشتے میں منسلک تھی۔ اسے دلاور جاوید کا ابرو کے گرد اپنا بازو پھیلانا یاد آیا تو اس کا خون تک کھول اٹھا تھا۔ مجھے صبح ہوتے ہی یہاں سے نکلنا ہے، اس رشتے کو تو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ میں ایسی گنوار لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ابھی سے سوئے 1 گھنٹہ 2 ہی گزرے تھے جب کسی نے جھنجھوڑ کر اس کا کندھا ہلایا۔ اذلان بھائی اٹھ جائیں، صبح ہو گئی ہے۔ کسی نے بڑی اپنائیت سے پکارا تھا۔ یہ کسی لڑکے کی آواز تھی۔ وہ بمشکل آنکھیں مسلسلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی کے پردے کسی نے سمیٹ کر ایک طرف کر دیے تھے اور پوری کھڑکی کھول دی تھی۔ نہ صرف کھڑکی بلکہ دروازہ بھی کھلا تھا اور باہر سے آتی چہل پہل کی آوازیں اور روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ لیکن اتنی صبح تو وہ اٹھنے کا عادی ہی نہیں تھا۔ اذلان کاظمی نے موبائل پر وقت دیکھا، صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ یہ گاؤں ہے اذلان بھائی، یہاں پر اتنی جلدی ہی صبح ہو جاتی ہے۔ آپ کو تہمینہ چچی نے بلایا ہے۔ کوئی بڑا ہی ملنسار قسم کا لڑکا تھا۔ دانت نکالتے ہوئے اس نے اذلان تک اطلاع پہنچائی۔ وہ غسل مندی سے اٹھ بیٹھا۔ تہمینہ اس کی وہی پھپھو تھی جس کی بیٹی کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا۔ ابرو کا خیال ذہن میں آتے اس کا الگ تک کڑوا ہو گیا۔
واش روم میں جا کر نہانے اور باہر نکلنے تک اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب وہ یہاں 1 منٹ نہیں رکے گا. بس پھپھو کو سلام کرے گا، رشتے سے معذرت کرے گا اور واپس اپنے شہر. وہ تبریز نامی اس لڑکی کے ساتھ باہر نکلا تو ٹھٹک کر رک گیا. سامنے سے آتی اسے آبرو دکھائی دی. رات کے بھڑکیلے لباس کی بجائے فی الحال اس نے سادہ شلوار قمیص پہن رکھا تھا. دوپٹہ دائیں کندھے سے گزار کر کمر پر گرا لگا رکھی تھی. چہرے پر زمانے بھر کی الجھن تھی. اس کے ہاتھ میں کوئی بالٹی سی تھی. ڈیرے سے شکایت آئی ہے کیا مکھن صحیح سے نہیں نکالتی؟ ذرا آج محنت زیادہ کرنا. لڑکی نے اسے آواز لگائی. جواباً سے جھجلا کر اپنا سر جھٹکا تھا. اذلان کا دل مزید برا ہوا. یہ لڑکی اپنے ہاتھوں سے دودھ میں سے مکھن بھی نکالتی. وہ خاموشی سے قدم آگے بڑھا گیا. تبریز نامی لڑکا اسے کمرے میں بٹھا کر چلا گیا جہاں ایک بوڑھا سا آدمی خوشمگی نگاہوں سے اذلان کو گھورنے لگا تھا. تو تم ہو وہی تہمینہ کے بھانجے جس کے ساتھ بڑے کروفٹ کے ساتھ نکاح کیا تھا اس نے ابرو کا؟ پھر منہ کی کھائی ہے نا اس نے. اتنے بھرے پڑے سسرال کے ہوتے ہوئے بھی نہ جانے اس عورت کو اپنا میکا ہی ہمیشہ کیوں یاد آتا ہے. وہ غلام لباس تھے، تہمینہ پھپھو کی سسر. اذلان کا آدمی نے صبر کا کروا گھونٹ بڑھا. وہ یہاں کسی قسم کی خاندانی سیاست میں انوالو ہونے نہیں آیا تھا. تہمینہ پھپھو کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. پھپھو نے اسے ساتھ لپٹا کر خوب پیار کیا. وہ اتنی صبح صبح بھی کچن سے باہر نکلی تھی. میں بس سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، تمہارے لیے بھی بنا دیا، ابھی بھجواتی ہوں. وہ محبت سے کہتی بیٹھنے لگی تھی کہ ان کے سسر کو یاد آ گیا انہوں نے دوائی نہیں کھائی. وہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کر چلی گئی. اذلان سخت بدمزہ ہوا. اب پھپھو آ کر بیٹھیں تو میں ان سے معذرت کروں اور یہاں سے جاؤں. اس نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا تو اگلے دروازے سے باہر کا منظر واضح ہو گیا. ارزو اب ایک برتن اٹھائے ذہن کی دوسری طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. یہاں سے حویلی کا کھلا دالان واضح تھا. اگرچہ حویلی بہت خوبصورت تھی مگر مویشی اس حویلی کے کونے میں ہی باندھ رکھے تھے. شاید یہ گھر کے استعمال کے مویشی تھے. اس نے ابرو کو ان مویشیوں کے سمجھ جاتے دیکھا اور تھوڑی دیر بعد جو منظر اسے نظر آیا اس پر اسے زور سبکائی. ابرو نے گوبر بھر بھر کر پرات جیسے برتن میں رکھنا شروع کر دیا تھا. او گاڈ، کہاں یہ لڑکی اور کہاں میں؟ اس سیاہ ساڑی والی حسین لڑکی کو اس کے ساتھ کمپیئر کر بیٹھا. مجھے جانا چاہیے. وہ ایک جھٹکے سے اٹھا. تہمینہ پھپھو اسی لمبے کمرے میں داخل ہوئی. ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی. ان کی محبت کے آگے اذلان کو بے بس ہونا پڑا. گاؤں کے سادہ اور دیسی ناشتے نے لطف تو دیا مگر وہ دانستہ کھلے دروازے سے دیکھنے سے کتراتا رہا. ابرو کے حال میں دیکھ کر اس کا اپنی قسمت پر ماتم کرنے کا دل چاہ رہا تھا. کمرے میں کوئی داخل ہوا. وہ کوئی درمیانی عمر کا مرد تھا. آتے اس نے ایک شرٹ تہمینہ پھپھو کی جانب اچھالی. کتنی بار کہا ہے میرے کپڑے الگ دھویا کرو، پھر کسی دوسرے کپڑے کا رنگ لگا دیا تمہیں. اور تمہاری بیٹی کو کبھی بھی کوئی عقل آئے گی بھی یا نہیں؟ سالوں سے تم لوگوں کو پال پال کر صرف اپنے بوجھ میں اضافہ ہی کیا ہے. آنے والے شخص کے انداز پر اذلان نے بمشکل خود پر ضبط کیا. تہمینہ پھپھو شرمندگی سے اٹھ گئی تھی. رمضان بھائی، میں ابھی دھو کر لا جاتی ہوں. انہوں نے شرٹ اٹھا لی. جتنی دیر اذلان وہاں بیٹھا رہا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ تہمینہ پھپھو کے ساتھ وہاں جانوروں سے بدتر سلوک تھا. اسے افسوس ہونے لگا. شاید یہ سب اس وجہ سے تھا کہ تہمینہ پھپھو کے شوہر کا عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی بس ایک ہی اولاد تھی، ابرو. وہ چونکا اور تبھی اس نے غور کیا سوائے تہمینہ پھپھو اور ابرو کے حویلی میں اور کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. ملازمین موجود تھے مگر گھر کے تمام افراد یا تو سو رہے تھے یا پھر اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے لیے تیار ہو رہے تھے. اس نے چائے کا کپ واپس ٹیبل پر رکھا اور کھڑا ہوا. بس اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ میں سوشل ورک نہیں کر سکتا. ہمدردی الگ بات ہے، میں اس لڑکی کے ساتھ اپنا نکاح جیسے رشتہ کیسے قائم رکھ سکتا ہوں. وہ تہمینہ پھپھو کے سسر کو سلام کر کے کمرے سے باہر نکل آئے. ابرو گوبر کے اپلے تھاپ کر دیواروں پر لگا چکی تھی. اسے دیکھتے ابرو نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر اسے سلام کیا اور ان لترے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ لبوں میں دبا کر کھلکھلا کر ہنستی بھاگتی اندر چلی گئی. اذلان نے سب کرتے ہوئے چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا. وہ وہاں سے چلا جانا چاہتا تھا مگر پھپھو نے اتنی محبت سے اسے روکا کہ انکار ہی نہ کر سکا. تبریز، عمر اور شبان نامی ابرو کے سارے کزن اذلان سے بڑے متاثر دکھائی دے رہے تھے کہ وہ UK سے پڑھ کر آیا تھا اور اب اپنا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ رکھتا تھا. میں بس آج رات تک ہی رکوں گا، کل صبح میں واپس چلا جاؤں گا. پھپھو اسے یاد دہانی کروائی. پھپھو مان گئی. وہ خود بھی چاہتا تھا کہ کم سے کم اسے اتنا وقت مل جائے کہ طریقے سے اس رشتے سے معذرت کر سکے مگر اسے نہیں پتا تھا کہ یہاں رک کر اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی ہے.
وہ حویلی میں رک تو گیا لیکن اس نے اپنے طور پر چھان بین کرنا شروع کر دی۔ شام تک وہ مکمل طور پر مایوس ہو گیا تھا۔ ابرو وہ لڑکی نہیں تھی جسے اس نے فنکشن میں دیکھا تھا۔ ابرو تو حویلی کے کاموں میں دن رات مصروف رہنے والی لڑکی تھی جس نے رو دھو کا انٹر تک تعلیم حاصل کی تھی۔ گریجویشن میں داخلہ لیا تھا مگر پھر ادھورا چھوڑ دیا۔ اب وہ اذلان قاسمی کے نکاح میں بیٹھی اپنی رخصتی کے منتظر تھی۔ وہ کھول کر رہ گیا۔ جلدی میں تمہارا انتظار ختم کر دوں گا محترمہ ابرو۔ بیگ تو لایا نہیں تھا، پیکنگ کیا کرنی تھی، بس یوں ہی اپنے کمرے میں لیٹ کر وقت گزارنے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح پہر شام میں ڈھل رہی تھی کہ اس کمرے کا دروازہ کھل کر تبریز اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بڑا جوش و خروش پھیلا ہوا تھا۔ اذلان بھائی، آپ پہلی دفعہ گاؤں آئے ہیں اور آپ ابرو کے کزن بھی ہیں۔ آئیں، ہم آپ کو اپنا گاؤں گھماتے ہیں۔ اس میں اتنی چاہت سے کہا کہ اذلان انکار نہ کر سکا۔ بیزار ہونے کے باوجود وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تبریز عمر شبان نامی اپنے کزنوں کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ وہ تینوں 20 اور 22 سال کے درمیانی عمر کے تھے۔ اذلان خاموشی سے ان کے ساتھ گھومتا رہا۔ وہ کبھی اسے کھیت دکھانے لے جاتے تو کبھی ٹیوب ویل۔ جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو تبریز نے اذلان کے کندھے پر ہاتھ لگا۔ اذلان بھائی، اگر آپ ڈرتے نہیں تو ہم آپ کو بھوتوں والا ایک گھر دکھانا چاہتے ہیں۔ یہاں گاؤں میں ایک چھوٹا سا جنگل ہے، اس میں ہے۔ ساتھ ہی وہ کہکا مار کے ہنسا۔ ویسے شہر بابو ڈرتے بڑے ہیں۔ اذلان کو بے عزتی سی محسوس ہوئی۔ مجھے کسی بھوتوں والے بنگلے سے ڈر نہیں لگتا۔ دکھاؤ جو کچھ دکھانا ہے، پھر مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ جی بھر کر اکتا چکا تھا۔ تبریز کے لیے اتنا اشارہ کافی تھا۔ وہ اسے لیے مختلف جگہوں سے گزرتے اس جنگل تک چلے آئے تھے۔ گھنے درختوں میں گھرا ہوا جنگل چھوٹا سا تھا۔ جب تک وہ وہاں پہنچے شام کا نیلگوں پن ختم ہونے لگا تھا۔ درختوں کے بیچ میں ایک پرانا مکان بنا ہوا تھا، جیسے کسی وقت میں اسٹوریج ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو۔ عمر نے دروازہ کھولا تو سب سے پہلے اذلان ہی اندر داخل ہوا۔ اندر دھول مٹی تھی، گھر کا فرش لکڑی کا تھا۔ وہ چند قدم چل کر درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ اس میں ایسا کی خاص بات ہے جو تم لوگ مجھے ڈرا رہے تھے؟ اس کا جملہ بھی ادھورا ہی تھا۔ تراہ کی آواز کے ساتھ فرش پر بچھی لکڑیاں ٹوٹی اور وہ دھرام سے نیچے کئی فٹ گہرے گڑھے میں جا کے رہتا۔ اس کے گرتے شبان عمر تبریز کے لبوں سے ایک چھت پھاڑ کھینکا گونجا تھا۔ کیا حشر کیا ہم نے تیرے ساتھ شہری بابو؟ بڑا ڈاکہ ڈال رہا تھا ہمارے بڑے لالا پر۔ جس کی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے ہم اسے بخشتے نہیں ہیں۔ تبریز نے گڑھے میں جان کر کہا، جہاں اذلان ٹوٹی لکڑی اور مٹی کے ڈھیر پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ جم سے ٹرینڈ شدہ جسامت کا مالک تھا، اس لیے اس گہری چوٹ نہیں آئی تھی، ورنہ یہ گڑھا اس قدر گہرا تھا کہ اس کی ایک آدھی ہڈی تو ٹوٹ ہی سکتی تھی۔ لمبیش کو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تینوں لڑکوں کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے اور کس لالا کی بات کر رہے ہو؟ جھوٹے مکار ہو تم سب کے سب، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ لڑکوں کا کہہ ایک دفعہ پھر گونجا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگے تھے۔ اب پڑے رہو اس گڑھے میں شہری بابو، سب یہی سمجھے گے کہ تم شہر واپس چلے گئے ہو، یہاں کوئی تمہاری مدد کو نہیں آنے والا۔ اذلان کی پہلی دفعہ رونگٹے کھڑے ہوئے، بے اختیار اس نے جائزہ لیا۔ گڑھا بےحد گہرا تھا، وہاں آج کے ساتھ ٹوٹ کر نیچے پڑی چند لکڑیاں تھیں، مگر وہ اس کی کسی کام کی نہیں تھی۔ اسے چند ایک بار گڑھے کی دیواروں سے چڑھ کر اوپر آنے کی کوشش کی، مگر وہ بڑی مٹی تھی، جہاں وہ ہاتھ آتا مٹی جھڑ کر نیچے جا پڑتے۔ لڑکے دروازے کو تالا لگا کر جا چکے تھے۔ ان کی آوازیں کچھ دیر آتی نہیں اور پھر چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ ہیبت ناک تاریکی چاروں طرف پھیلی تو اذلان کو کچھ بھی دکھائی دینا بند ہو گیا۔ اب اسے سچ مچ پہلی دفعہ فکر ہوئی تھی اور اپنے آپ پر غصہ بھی آیا۔ سالوں سے جم میں ٹریننگ کر رہا ہوں، کیا فائدہ ہے ایسے مسلس کا؟ میں خود کی جان بھی نہیں بچا پا رہا، آخر میں یہاں آیا ہی کیوں؟ اس نے بیزاری سے گڑھے کی دیوار پر ٹھوکر رسید کی۔ نہ تو وہ بزدل تھا اور نہ ہی کم ہمت۔ اس نے کوشش جاری رکھی مگر ہر بار واپس گڑھے میں جا گرتا، یہاں تک کہ اس کی حالت شدید خستہ ہو گئی۔ مسلسل گرنے کے باعث اس کی پسلیاں اور ٹانگوں میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے، اب اسے شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اذلان کو پہلی دفعہ بے بسی محسوس ہوئی۔ سیاہ ساڑی والی اس لڑکی کا اذلان شاہ کی نگاہوں میں گھوما تو اسے سختی سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا، گڑھے کے فرش پر لیٹے ہوئے بس اندھیرے میں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا، اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اسے عجیب سی آواز سنائی دی۔ بے اختیار اٹھ بیٹھا، یوں لگا جیسے کسی نے دروازے کے تالے پر کوئی زوردار چیز رسید کی ہو۔
उसने एकदम जोर से पुकारा, कोई है? मैं यहाँ अंदर गड्ढे में कैद हूँ, प्लीज अंदर आओ। उसने पूरी कुव्वत से आवाज लगाई थी। जवाबन कोई ना बोला। हाँ, अलबत्ता ताले पर जरब लगने की आवाज में इजाफा होता गया। दूसरी या फिरनी की आवाज आई। अजदान टूटे जिस्म के बावजूद उठ खड़ा हुआ था। उसे टॉर्च की रोशनी कमरे में फैलती हुई दिखाई दी। फिर किसी ने गड्ढे में झांका। टॉर्च के मध्यम से रोशनी में जो कुछ अजलान को नजर आया उसकी सांसें तक थम गई। वो अबड़ू थी। टॉर्च उसी के हाथ में थी। चंद लम्हे तक अजलान को देखने के बाद खामोशी से पलट गई। वो एक लफ्ज भी ना कह सका। वो अपना दुपट्टा उतार रही थी। दुपट्टे को दरमियान से फाड़ कर उसने आपस में गिरह लगाई। वो एक लंबी सी रस्सी बन गई। उस रस्सी को उसने अजलान की समत उछाला। वो साकित खड़ा था। जिस लड़की से उसे नफरत थी आज वही उसकी मदद करने के लिए आई थी। लेकिन क्यों? लब खींच कर खुद पर काबू पाते उसने रस्सी को थाम लिया। अबरू ने रस्सी का दूसरा सरा खींच कर दरवाजे के साथ बांध दिया था। अजलान काजमी को बस मामूली सा सहारा चाहिए था। वो संभल गया। वो चंद लम्हों के बाद गड्ढे से बाहर निकल आया था। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। दुपट्टे से बेनियाज अपनी बड़ी बड़ी सुनहरी आंखों से अजलान की तरफ देखती वो बिल्कुल खामोश थी। थैंक यू अबरू, तुम्हारे वो खबीस कजलों ने मुझे धोखे से यहाँ पर फेंका, वरना मैं उसका जुमला अधूरा रह गया था। वो एक झटके से पलटी। थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मेहमानों की कदर करते हैं और जितने वो लोग चालाक हैं मुझे पता था आपके साथ कुछ किया होगा। वो अपने दुपट्टे की गिरा खोल रही थी। अजलान साकत रह गया। ये लहजा, ये आवाज़ वो नहीं थी जो उसने हवेली में आने के बाद सुनी थी, बल्कि अंदाज तो उस लड़की का था, उसी स्याह साड़ी वाली लड़की का। उसने बेख्तियार अबरू की कलाई से पकड़ से अपनी तरफ खींचा था। दोबारा बोलो, वही बात जो तुमने अभी की, या कोई और बात? कुछ तो बोलो। वो पागल हो पड़ने के करीब था। अबरू चंद लम्हे उसकी समत देखती रही, फिर एकदम घबरा कर उससे दूर हट गई। अपना हाथ उसने खींच कर छुड़ा लिया था। मुझे परेशान मत करें। मदद का ये सिला दे रहे हैं आप कि रात की तारीकी में मुझे हरासा कर रहे हैं। जंगल में खतरनाक जानवर भी हैं। अगर आपको हवेली जाना है तो आ जाए। शाइस्ता नरम मगर दो टोक लहजे में कहती अपना दरमियान से फटा हुआ दुपट्टा अपने गिर लपेटती बाहर निकल गई थी। अजलान शाह साकित से बाहर जाता देखता रहा। ये महज उसका लुज़न था या कुछ और वो कौन थी? बेख्तियारी में वो उसके पीछे बाहर फेंक गया, मगर वो बाहर तारीकी में गुम हो चुकी थी। जिस तेजी के साथ वो आई थी उसी तेजी से जा चुकी थी। वह अंदाजे से दरख्तों से टकराता वापस हवेली पहुंचा, मगर वहां पहुंचने तक वो फैसला कर चुका था। अपने रस्ते वजूद और उठती टेसों को दबाते सीधा तबरेज के कमरे में पहुंचा। वो सुकून से सोने की तैयारी कर रहा था। उसे जिंदा सलामत वापस आते देखकर हक्का बक्का रह गया। अजलान ने बस नहीं की थी। उसे गिरबान से पकड़ के घसीटता बाहर ले आया। मैं शहरी जरूर हूँ, मगर तुझ जैसा बज़दिल नहीं कि धोखे से पीठ पर वार करूं, इसलिए सबके सामने मारूंगा। उसने पुरजोर अंदाज में मुक्का तबरेज के जबड़े पर जमा। उसके लबों से करह निकली। उसके चीखने चिल्लाने और मिन्नत समाजित की आवाज़ें सुनकर हर कमरे का दरवाज़ा खुलता गया। शोबान और उमर भी बाहर निकले। अजलान ने किसी पर रहम नहीं किया था, न किसी की आवाज़ पर। उसने कान धरे। उसे तबरेज, शोबान और उमर को बिला दरेक सबके सामने पीट डाला था। हवेली वालों के चिल्लाने में इजाफा होता चला गया। अपने भांजे को निकालो यहाँ से। किस कदर कमजोर इंसान है ये, हमारे ही बच्चों को पीट रहा है। ये गुलाम अब्बास की गिरफ्तार आवाज गूंजी तो अजलान ने उमर का कालर छोड़कर उसे जमीन पर फेंका। वो तीनों मार खाकर अब लहूलुहान हुए जमीन पर पड़े थे। तहमीना फूफो की आंखों में आंसू थे। अजलान ने तल की निगाह सब पर डाली। मैं यहाँ रुकने के लिए आया भी नहीं था, मैं जा रहा हूँ। उसने बालों में हाथ फेंका, खुद पर जब्त किया था और तभी उसकी निगाह अबरू पर पड़ी। वो कुछ पीछे दोनों हाथ सीने पर बांधे खामोश खड़ी थी। लंबे डार्क ब्राउन बाल जिनमें कर्ल्स पड़ते थे कमर पर बिखरे हुए थे। सुनहरी आंखें और जज्बे से खाली थी। अजलान चंद लम्हे से देखता और पलट कर हवेली से निकलता चला गया था। जो कुछ उसने वहां कर दिया था अब इतना तो तय था कि हवेली से उसका कोई रिश्ता रहने वाला था भी नहीं। आधी रात के वक्त घर वापस पहुंचा था। अपना फोन उसने स्विच ऑफ कर दिया था। वो जानता था अब क़यामत आने वाली है। सुबह 10 बजे के करीब उसकी आंख खुली। सबसे पहला काम उसने शावर लेकर अपने कपड़े तब्दील करने का किया था और गाड़ी की चाबी उठाकर नीचे चला गया। जमान साहब नीचे लाउंज में फ़ोन कान से लगाए बैठे थे। उनके चेहरे पर एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। अजलान वहाँ रुका नहीं। उसे पता था काल कहाँ से है और जमान साहब को किस किस्म की इतला दी जा रही है। उसे तो बस एक ज़रूरी काम निपटाना था। तो उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी का रुख दिलावर जावेद के घर की तरफ मोड़ दिया।
اس شہر کا جانا پہچانا بزنس ٹائکون تھا، سو وہ کہاں رہتا تھا؟ اذلان کا آدمی سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ خود اذلان کا تعلق جس فیملی سے تھا جو شہر کے چند رئیس ترین افراد میں شمار ہوتے تھے، گاڑی دلاور کے گھر کے سامنے روکتے اس نے انتظار نہیں کیا۔ بغیر گارڈ کو اطلاع دیے وہ سیدھا اندر داخل ہوتا چلا گیا۔ کہاں ہے تمہارا صاحب؟ لاؤنج میں سے ایک ملازم نظر آیا جو چائے کی پیالی لے کر اوپر کمرے کے سمت جا رہا تھا۔ سارنگ کی پینٹ اور سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اذلان کا آدمی کو یوں خطرناک تیوروں کے ساتھ اپنے گھر میں آتے دیکھ کر ملازم کی تو ہوا سے اٹھ گئی۔ بے اختیار اسے سیڑھیوں سے اوپر دیکھا اور اذلان کا جواب مل گیا۔ وہ دو سیڑھیاں ایک ساتھ عبور کرتا سیدھے دلاور جاوید کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے کھڑا ہوا کوئی کام کر رہا تھا۔ آر پر اس نے دروازے کی سمت دیکھا۔ اپنے گھر میں اذلان کو دیکھ کر نہ وہ چونکا نہ پریشان ہوا، بلکہ اس کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ بڑے ڈھیٹ ہو تم، کیسے نکل آئے وہاں سے؟ سچ سچ بتانا، میں نے تو تمہیں مارنے کا پورا بندوبست کر دیا تھا۔ اذلان نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور جیسے اسے سارا جواب مل گیا۔ تو تم ہو وہ بڑے لالا جس کی وجہ سے وہ لڑکے مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن آخر کیوں؟ وہ قدم قدم چلتا دلاور جاوید کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دلاور نے لیپ ٹاپ بند کیا اور انتہائی سکون سے اس کی طرف مڑا۔ اب تک تو تمہیں جواب مل جانا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ وجہ؟ اس نے دیوار کی سمت اشارہ کیا۔ اذلان کو بے ساختہ جھٹکا لگا۔ دیوار پر کئی تصویریں لگی تھیں، ہر تصویر میں آبرو مسکرا رہی تھی۔ وہ سب انجانے میں کھینچی ہوئی تصاویر میں سے کوئی تصویر کالج کے لباس میں تھی، کوئی گھریلو حلیے میں۔ ہر تصویر میں یا تو کوئی کام کرتی دکھائی دے رہی تھی یا کتاب کھولے کچھ پڑھتی ہوئی۔ اذلان کا سارا خون سمٹ کر سر میں چمتا ہوا محسوس ہوا۔ ہاں، یہ تمہاری بیوی ہے، ٹھیک پہچانا تھا اس روز تم نے۔ مجھے پتا تھا تم اپنے دوست کی شادی میں شرکت کرو گے، اس لیے میں جان بوجھ کر اسے وہاں لایا تھا۔ میں چاہتا تھا تمہارے سامنے میں اسے اپنے ساتھ رکھوں۔ میں بس آبرو کا ری ایکشن دیکھنا چاہتا تھا اور میں کامیاب رہا۔ وہ تم سے شدید نفرت کرتی ہے اور چونکہ وہ تم سے سخت ناراض تھی تمہارے انکار کی وجہ سے، سو اس نے حامی نہیں بھری اور میں تو چاہتا ہی تھا کہ وہ تم سے دور ہو جائے۔ جانتے ہو میں کون ہوں؟ آبرو کا چچا زاد عرصہ دراز ہوئے حویلی سے نکل آیا اور شہر میں اپنا بزنس کھڑا کیا۔ حیرت میں تم جیسے ذہین آدمی کو میرے بارے میں علم کیوں نہیں تھا؟ وہ دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اطمینان سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اذلان نے لب بینچ کو اسے دیکھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ کیوں مارنا چاہتے تھے تم مجھے؟ دلاور جاوید نے کہکا لگایا۔ بس خواہ مخواہ جلد بازی کر رہا تھا، ورنہ جو تمہارے ساتھ تم وہاں لگا آئے ہو، اب تمہیں مارنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تمہیں خود ہی آبرو کو طلاق دینی پڑے گی، چونکہ تم دونوں کی رخصتی تو ہوئی ہی نہیں، اس لیے عدت کا بھی کوئی جھنجٹ نہیں۔ تمہارے طلاق دیتے ہی میں ابرو سے نکاح کروں گا۔ آف کورس میں سالوں سے اسے پسند کرتا ہوں، اس جیسی حسین لڑکی تو ہمارے پورے خاندان میں نہیں ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں ہیرے کی قدر نہیں کرنا ہے، لیکن اب وہ ہیرا تو صرف میرا ہوگا۔ اذلان کی برداشت ختم ہوئی، اس نے یکدم دلاور کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹا تھا۔ دلاور کی مسکراہٹ سمٹی۔ طاقت میں اذلان اسے کئی درجے زیادہ تھا، مگر اس سے پہلے کچھ کہتا اذلان کی جیب میں رکھا موبائل بجنے لگا تھا۔ اس نے فون باہر نکالا۔ ڈیڈ کی کال تھی، تہمینہ کا فون آیا تھا، وہ طلاق مانگ رہی۔ تم نے وہاں بہت تماشا کھڑا کر دیا تھا، اب ختم کرو اس سارے جھنجٹ کو۔ زمان صاحب کی آواز میں کرب اتر آیا تھا۔ اذلان نے سکون سے سامنے کھڑے دلاور کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں طلاق یہاں نہیں دوں گا، بلکہ حویلی جا کر دوں گا سب کے سامنے۔ آپ تیار ہو جائیں، میں بس آ رہا ہوں۔ اس نے فون کاٹا اور تیز نظر دلاور پر ڈالی جو فتح مندانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اذان جانے کے لیے پلٹا اور اسی لمحے مڑ کر اس نے ایک زوردار گھونسا دلاور کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ یہ گھونسا اس لمحے کے لیے جب تو نے میری بیوی کو ہاتھ لگایا تھا۔ خود پر ضبط کرتے اس نے دلاور کو کہا، مگر وہ تو سرشاری کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ اذلان کا آدمی رکا نہیں، الٹے قدموں سینیاں اتر کر واپس چلا آیا تھا۔ زمان صاحب ڈائیورس پیپر بنوا چکے تو اذلان کے آتے ہی وہ سب حویلی کے لیے نکل پڑے۔ تم نے مجھے میری بہن کے سامنے شرمندہ کر دیا اذلان، مگر اب دیر مت کرنا، اب اس کی بچی کو آزاد کر دو، چاہے وہ اس کی شادی جہاں مرضی کرے۔ تمہیں ابرو جیسی نیک لڑکی کے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زمان صاحب شدید رنجیدہ تھے۔ اذلان نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ کئی گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو زمان صاحب جھکے کندھوں کے ساتھ اندر پڑ گئے۔ زبیدہ بیگم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ چند لمحے تک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا۔
3 سال پہلے اسے زبردستی ایک انچاہے رشتے میں باندھ دیا گیا تھا۔ آج وہ یہاں سے رشتے کو انجام تک پہنچانے آیا تھا۔ سورج سوا نیزے پہ پہنچ گیا تھا۔ گہری سانس لے کے اس نے سن گلاسز اتارے اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ اندر تو پوری عدالت لگی ہوئی تھی۔ تہمینہ پھپھو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ باقی تمام افراد کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام عباس گرج رہے تھے۔ یقیناً کے آنے سے پہلے ہی تہمینہ پھپھو کو دنک سنا چکے تھے۔ اذلان نے تحرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ ابرو کے تینوں کزن سوجے ہوئے چہروں کے ساتھ موجود تھے۔ اذلان کو دیکھ کر ان کے رنگ زرد پڑ گئے۔ ابرو کی چچی جان، چچا، یہاں تک کہ دلاور بھی وہاں موجود تھا۔ غرض پورا خاندان ہی تھا۔ ابرو بھی اسے وہیں دکھائی دی۔ وہ سکڑ سمٹ کر کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ براؤن کلر کے سادہ سے شلوار قمیض میں دوپٹہ سر پر اوڑے وہ بے خیالی میں اپنے ناخن کو تر رہی تھی۔ لو، آ گیا تمہارا بھائی۔ اب بولو اس کو کہ ختم کرے اس رشتے کو جو تم نے اپنی مرضی اور چاہت سے جوڑا تھا۔ آخر دھتکار دیا تمہارے بھائی نے اور اس کے بیٹے نے تمہیں۔ غلام عباس نے کارے سے تہمینہ پھپھو کو مخاطب کیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زمان صاحب نے اذلان کی طرف دیکھا۔ ڈائیورس پیپر نکالو اور طلاق دو ابرو کو۔ اذلان نے لب بھیج کر ان سب کو دیکھا۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ میں یہاں پر آیا ضرور ہوں اپنے والدین کو لے کر، لیکن آپ سے کس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے آیا ہوں؟ بلکہ میں تو آپ سب لوگوں کے اوپر کیس داغنے آیا ہوں۔ میری بیوی کو حبس بیجا میں رکھنی، اسے زور زبردستی گھر کے کام کاج کروانے اور اس کی ماں کو بیجا ذلیل کرنے کے جرم میں، کیونکہ میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیا ہوں۔ اور میرے پاس تو یہ ثبوت بھی ہے کہ اس حویلی کے 3 لڑکوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے انتہائی اطمینان سے بولا۔ سب کے چہروں کا رنگ یکدم سٹ پڑ۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم نے کہا تھا تم طلاق دینے کے لیے آ رہے ہو۔ دلاور یکدم گرج کر بولا تھا۔ اذلان کی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ تو میں نے صرف تمہیں چیک کرنے کے لیے کہا تھا کہ تمہارا ریاکشن کیا ہوتا ہے۔ میں ابرو کو طلاق نہیں دوں گا، بلکہ میں آج اسے یہاں آپ سب کے سامنے سے رخصت کروا کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ نہ صرف اسے بلکہ اپنی پھپھو کو بھی۔ بہت استحصال کر لیا آپ نے ان دونوں ماں بیٹیوں کا۔ جانوروں کی طرح وہ حویلی کے کام کاج کرتی رہی۔ جان بوجھ کر آپ لوگوں نے تہمینہ پھپھو کو کبھی بابا جان کے پاس نہیں جانے دیا۔ بھلا مفت کی ملازمت کون چھوڑتا ہے نا؟ وہ طنزی انداز میں سب کو دیکھ کر بولا تھا۔ دلاور کا مصنوع چل رہا تھا، اس کا منہ نوچ گیا۔ وہ سب اپنی اپنی راگ میں لاپنے لگے۔ اذلان کے چہرے پر بیزاری پھیلی۔ اس نے یکلخت ہاتھ اٹھا کر ان سب کو روکا تھا۔ میں یہاں کسی کی تقریر سننے کے لیے نہیں آیا، میں اپنی بیوی کو لے جانے کے لیے آیا ہوں، اور دنیا کا کوئی شخص مجھے روک نہیں سکتا، کیونکہ اگر روکا تو آپ لوگ سیدھا اندر جائیں گے، کیونکہ میرے پاس نکاح نامہ ہے۔ اسے جیب سے طے کیا ہوا نکاح نامہ نکال کر سامنے لہرایا۔ سب کے سب دنگ رہ گئے تھے، خاص طور پر زمان صاحب اور زبیدہ بیگم۔ انہیں اندازہ نہیں تھا ان کا بیٹا ڈائیورس پیپر کے بجائے نکاح نامہ اٹھا کر ساتھ لے آیا تھا۔ نہ جانے کون کیا کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ تہمینہ بیگم یکدم جگہ سے اٹھی، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اٹھو ابو، دیر مت کرو، تمہارے شوہر تمہیں لینے آیا ہے، جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ انہیں تو جیسے نئی زندگی کا اشارہ مل گیا تھا۔ اذلان کو پہلی بار اپنی پھپھو سے محبت محسوس ہوئی۔ نہ جانے وہ کتنے عرصے سے ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ ابرو نے کچھ نہیں کہا، بس ایک نظر اس نے اذلان پر ڈالی اور پلٹ کر اندر چلی گئی۔ وہاں ایک نہائی مجمع لگ چکا تھا۔ دلاور غصے سے چلا رہا تھا، مگر اذلان کو دیکھ کر اس میں اتنی جرأت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ کوئی قدم اٹھاتا۔ زمان صاحب طریقے سے سب کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اذلان چپکے سے ایک طرف سے نکل کر اندر کی سمت پڑ گیا۔ اسے پتا تھا ابرو کا کمرہ کون سا ہے۔ بے آواز کے کمرے میں داخل ہوتا سوٹ کیس میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ آہٹ پر مڑی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم نے سب کچھ کیوں کیا، مجھے آئینہ دکھانے کے لیے نا، ہے نا؟ تمہیں حویلی کے کام کاج کرتے دیکھ کر میں نے تم پر پینڈو لڑکی کا لیبل لگا دیا تھا، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان سب چیزوں میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ سب تو تم مجھے چیک کرنے کے لیے کر رہی تھی نا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابرو نے سر جھٹکا، 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھر گئے۔ تو اب یقین آ گیا آپ کو کہ میں پینڈو اور گوار لڑکی نہیں ہوں، تبھی تو رخصت کروا کر مجھ پہ احسان کر رہے ہیں نا، وہ تلخ انداز میں کہہ اٹھی تھی۔ اذلان کی لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے بے اختیار ابرو کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مجھے معاف کر دو ابرو، میں نے پہچان لیا ہے کہ ظاہری طور پر جو چیزیں میں متاثر کرتی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
میری ذات کے گھمنڈ ٹوٹ گیا ہے. میں خود کو بڑا پرفیکٹ سمجھتا تھا، مگر اس رات مجھے میری جان بچانے کے لیے تم نہ آتی تو میں اپنی ذات کے تمام تر مضبوطی کے ساتھ وہیں مر جاتا. تمہارے جیسی گاؤں میں رہنے والی ایک انٹر پاس لڑکی نے مجھے بتایا کہ تم کتنی عظیم ہو، تم کتنی حسین ہو، اور تمہارا دل کتنا خوبصورت ہے. اس نے آہستگی سے ابرو کے ہاتھ پر بوسہ دیا. وہ ساکت رہ گئی. ایک جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. وہ اقرار میری مسکراہٹ تھی. اذلان نے گہرا سانس لیا. ویسے تم ایکٹنگ کمال کی کرتی ہو. وہ جو گلابی ڈریس پہن کر تم رات کو میرے کمرے میں آئی تھی اور وہ گوبر والے ہاتھوں سے دوپٹہ تم نے منہ میں دبایا تھا، او مائی گاڈ، اب تو مجھے وہ بھی حسین لگ رہا ہے. وہ جان بوجھ کر اسے چرا رہا تھا. ابرو نے اپنی مسکراہٹ لبوں پہ دبائی. وہ سب تو میں نے آپ کو تنگ کرنے کے لیے کہا تھا. 3 سال تک مجھے چھوڑ کر آپ چلے گئے تھے، کچھ تو حق میرا بھی تھا نا. وہ اپنی پیکنگ مکمل کر چکی تھی. اذلان نے اس کا سوٹ کیس تھام لیا. چھوڑ کر گیا تھا، اب تو لینے بھی آیا ہوں. آپ چاہے زندگی بھر مجھے سزا دیتی رہنا. اس نے مضبوطی سے ابرو کا ہاتھ تھاما. وہ جی بھر کے مسکرا اٹھی تھی. دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا اور آنے والی زندگی وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑنے والے تھے.